الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکون بین یدی الساعة فتن كقطع اللیل المظلم یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع اقوام دینہم بعرض من الدنیا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران گرامی، آج کے دور کو ہم فتنوں کا دور کہتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے خبر دی تھی۔ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت ہے جو خطبے میں تلاوت کی ہے، تکون بین یدی الساعة فتن كقطع اللیل المظلم، کہ آنے والے زمانوں میں فتنے ایسے آئیں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے۔ تو جدید دور کے مطابق جو فتنے ہیں وہ سب سے زیادہ نوجوان نسل کو شکار بنا رہے ہیں، کیونکہ نوجوانی وہ عمر ہے کہ جس میں انسان کے اندر توانائی بھی عروج پر ہوتی ہے، خواب بھی جوان ہوتے ہیں اور امنگیں بھی بلند ہوتی ہیں۔ اگر یہ توانائی صحیح سمت میں استعمال ہو تو یہی نوجوان دنیا کو علم، کردار، ایثار اور تقوی سے بدل دیتے ہیں، لیکن اگر یہ توانائی غلط راستے پر لگ جائے تو یہی نوجوان معاشرے کے بگاڑ اور امت کی کمزوری کا سبب بن جاتے ہیں۔ آج کا نوجوان ایک طرف جدید تہذیب، سوشل میڈیا، بے دینی، الحاد اور مغربی کلچر کے دباؤ میں ہے، تو دوسری طرف اسے اپنے دین، اپنی اقدار اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے دور کیا جا رہا ہے۔ یہی وہ بڑا چیلنج ہے کہ جس پر بات کرنا اور اس کا حل پیش کرنا آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے سب سے بڑی روشنی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی تھی کہ جس نے نوجوانوں کا رخ موڑ دیا، انہیں شاہراہ عظمت پر گامزن کر دیا۔ لہذا آج کے بیان میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے نوجوان کو کن کن جدید فتنوں کا سامنا ہے، فتنوں کے اسباب کیا ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اس کا حل کیا ہے۔ تو آج کے نوجوان کا سب سے پہلا چیلنج وہ ہے بے مقصد کی زندگی۔ نوجوان موبائل، انٹرنیٹ، تعلیم اور سہولتوں کے باوجود دل کے خلا کا شکار ہے۔ وہ سوال کرتا ہے کہ میں کس لیے پیدا ہوا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا صرف کھانا پینا، نوکری کرنا اور مر جانا ہی بھی زندگی ہے؟ آج اگر آپ نوجوانوں کے پاس بیٹھیں، ان سے حال احوال کریں، پھر ان سے پوچھیں کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو زیادہ تر نوجوان کوئی قابل ذکر جواب نہیں دے پائیں گے۔ اکثر کے چہروں پر خاموشی چھا جائے گی، اور کئی ایک سچائی کے ساتھ یہ اعتراف کریں گے کہ ابھی تک میں نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں۔ ڈاکٹر ابراہیم ناجی نے اپنی کتاب میں ایک واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میں نے ناروے کے ایک ہوٹل میں ایک شخص سے پوچھا کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے حیران ہو کر جواب دیا کہ مجھ سے آج تک کسی نے بھی اس طرح کا سوال نہیں کیا، اور اس کے بعد اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور زندگی کا کوئی مقصد بھی ہوتا ہے کیا؟ پاکستان میں یہ کیفیت خاص طور پر نوجوانوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے، جہاں پاکستان یوتھ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن 2023 کی رپورٹ کے مطابق 45% نوجوان یعنی 18 سے 30 سال کے درمیان والے لوگ خود کو مقصد جاری محسوس کرتے ہیں۔
یہ صرف ایک شماریاتی رپورٹ نہیں بلکہ ایک زلزلہ ہے جو آنے والے کل کی بنیادوں کو ہلا رہا ہے۔ اور اس بے مقصد زندگی کی وجوہات اور اسباب کیا ہیں؟ ہمیں اس پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ آخر آج کا نوجوان بے مقصدیت کا شکار کیوں ہے۔ جب ہم اس کی وجوہات پر غور کرتے ہیں تو سب سے پہلی اور بڑی وجہ جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام کمزور ہے۔ ہمارا تعلیمی نظام نوجوان کو صرف ڈگری دیتا ہے مگر مقصد حیات نہیں بتاتا۔ یورپ اور مغرب کی اندھی تقلید پر بنے ہوئے نصاب نے ہماری نسل نو کو ذہنوں میں یہ زہر بھر دیا ہے کہ زندگی کا اصل مقصد بس عیش و عشرت ہے، دنیا کے رنگین میلے میں کھو جانا ہے۔ انہیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کما لو، شہرت حاصل کر لو، عیاشی کے مزے لو، باقی سب کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں۔ نوجوانوں کے سامنے کامیابی کا معیار یہ رکھا جا رہا ہے کہ جس کے پاس شاندار گاڑی ہو، عالی شان بنگلہ ہو، بینک بیلنس ہو، سوشل میڈیا پر لاکھوں فالورز ہوں، بس وہی کامیاب ہے۔ مغربی فکر یہ باور کراتی ہے کہ زندگی کا مقصد صرف یہی ہے کہ جتنا لطف اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، چاہے وہ حلال ہو یا حرام سے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور سب سے بڑا دھوکہ یہ دیا جا رہا ہے کہ انسان ایک محض جدید مشین ہے جو کھائے پیے کمائے اور مر جائے، اس کے آگے کوئی حقیقت نہیں، نعوذ باللہ۔ مگر یاد رکھنا یہ سب مغرب کے پرفریب نعرے اور کھوکھلے تصورات ہیں، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ قرآن و سنت میں انسان کی زندگی کے مقصد کو واضح کر دیا گیا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ انسان کو یہ ہدایت کی گئی ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور سورۃ الذاریات میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یعنی انسان کا اصل مقصد یہ نہیں کہ وہ صرف کھائے پیے کمائے اور مر جائے، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی کو اللہ کی بندگی، اس کی اطاعت اور اس کو خوشنودی کے حصول کے لیے وقف کرے۔ ایک جگہ حسن عمل کو مقصد زندگی قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الملک میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ وہ ہے جس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح سورۃ الاعلیٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مقصد اور کامیاب زندگی کو تزکیہ نفس پر ٹھہرایا گیا ہے۔ قد افلح من تزکا، کہ فلاح اس نے پائی ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ اور نوجوان کی بے مقصدیت کا دوسرا بڑا سبب خاندانی نظام کی کمزوری ہے۔ ماضی میں نوجوان اپنی زندگی کی رہنمائی کے لیے اپنے والدین، دادا، نانا اور خاندان کے بزرگوں کی مجلسوں میں بیٹھتے، ان سے سیکھتے اور نصیحت حاصل کرتے تھے۔ ان کی باتیں روشنی کا مینار ہوتی تھیں جو نوجوان کو مقصد زندگی اور عملی بصیرت عطا کرتی تھیں۔ مگر آج صورتحال یہ ہے کہ والدین اپنی مصروفیات میں الجھ گئے ہیں، اولاد کو وقت دینے کی بجائے موبائل فون اور سوشل میڈیا کے حوالے کر دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ نوجوان نسل اپنی اصل تربیت سے محروم ہو کر رہ گئی ہے اور رہنمائی کے بغیر زندگی کے اندھیروں میں بھٹک رہی ہے۔ اور تیسری بڑی وجہ کہ نوجوانوں کا تعلق علماء اور صلحاء سے کمزور ہو گیا ہے۔ جب تک نوجوان مسجد اور دین کے نمائندوں سے جڑے رہتے ہیں وہ مقصدیت پاتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کی معرفت اور آخرت کا شعور زندہ رہتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں نوجوانوں کی رہنمائی کے مراکز بدل گئے ہیں۔ اب وہ یوٹیوب پر موجود نام نہاد موٹیویشنل اسپیکرز سے رہنمائی لیتے ہیں جو ضروریات زندگی کو مقصد زندگی بنا کر پیش کرتے ہیں اور صرف دنیاوی کامیابی، پیسہ اور شہرت کا سبق دے کر مقصد حیات سے دور کر دیتے ہیں۔ سیرت طیبہ کے گہرے مطالعے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ زندگی کی بے مقصدیت کا جامع اور دائمی حل اس میں موجود ہے جو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ایک کامل رہنمائی کا درجہ رکھتا ہے۔ ان میں سے کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقصد حیات کی نشاندہی واضح انداز میں فرمائی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے شکل و صورت اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتے بلکہ وہ تمہارے دل اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ زندگی کا اصل مقصد حسن و صورت، دنیاوی کامیابی یا شہرت نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ، کہ یقیناً وہی کامیاب ہے جو اسلام لے آیا، اللہ تعالیٰ نے اسے بقدر ضرورت رزق دیا اور جو کچھ عطا کیا اس پر اس کی قناعت نصیب کر دی۔ بے مقصدیت کا ایک حل مخلوق خدا کی خدمت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کی زندگی کو بامقصد بنانے کے لیے ایک اصول بیان کرتے ہوئے فرمایا، الجامع الصحیح للسنن والمساند کی حدیث ہے، احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے، یکشف عنہ کربتا او یقضی عنہ دینا او یطرد عنہ جوعا، کسی کی مشکل دور کر دے، کسی کا قرض ادا کر دے یا بھوکے کو کھانا کھلا دے۔ یہ تعلیم نوجوان کو یہ شعور دیتی ہے کہ کامیابی صرف دنیاوی شہرت، ڈگری یا دولت میں نہیں بلکہ انسانیت کے درد کو محسوس کرنے اور دوسروں کے لیے فائدہ مند بننے میں ہے۔ اگر نوجوان اس اصول کو اپنا لے تو اس کی زندگی مقصدیت اور عظمت سے بھر جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ مدینہ کی اسلامی ریاست میں نوجوانوں کو خدمت خلق کی عملی تربیت دی جاتی تھی، ان کے سامنے اس کے فضائل و برکات کو اجاگر کیا جاتا، جس کے نتیجے میں ان کے دلوں میں جذبہ ہمدردی پروان چڑھتا اور وہ خدمت انسانیت میں لگن اور شوق کے ساتھ مشغول رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت لگاتے ہوئے مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر مقام سرار پہنچ گئے۔ وہاں دیکھا کہ ایک عورت کچھ پکا رہی ہے، اس کے پاس 2-3 بچے رو رہے ہیں۔ قریب جا کر حقیقت دریافت کی تو اس عورت نے کہا کہ کئی وقتوں سے بچوں کو کھانا نہیں ملا ہے، ان کو بہلانے کے لیے خالی ہانڈی میں پانی ڈال کر چڑھا دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اٹھے، مدینہ آ کر بیت المال سے آٹا، گوشت، گھی اور کھجوریں لیں اور اپنے غلام اسلم سے کہا کہ میری پیٹھ پر رکھ دو، اور اسلم نے کہا کہ میں لے کر چلتا ہوں۔ فرمایا ہاں، لیکن تم قیامت کے دن میرا بار نہیں اٹھا پاؤ گے۔ علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاروق میں واقعہ لکھا ہے، اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تاجر تھے اور اپنے مال کا ایک بڑا حصہ غریبوں، یتیموں اور بیواؤں پر خرچ کر دیتے تھے۔ یہی اسوہ خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسکینوں کے لیے جعفر بن ابی طالب بہترین انسان تھے، وہ ہمارے پاس آتے تھے اور ان کے گھر میں جو کچھ ہوتا تھا وہ ہم لوگوں کو کھلاتے تھے۔ اور تیسرا جو اس کا حل ہے بے مقصد زندگی سے نکلنے کا، وہ ہے یہ ہے کہ زندگی کے سب سے اہم اور بلند ترین مقاصد میں سے ایک جو ہمیں قرآن مجید اور سیرت نبوی سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے دعوت الی اللہ۔ اسی مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم عطا فرمایا، سورہ یوسف میں ہے قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہ اے پیغمبر کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے، میں بھی پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا ہوں،
اور جنہوں نے میری پیروی کی وہ بھی۔ یعنی یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن نہیں تھا، بلکہ ہر اس شخص کا مشن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا دعویٰ کرتا ہے۔ دعوت کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ ذرا سوچیے، اگر کوئی شخص صرف اپنی نماز اور روزے تک محدود رہے مگر دنیا کو گمراہی اور اندھیروں میں دیکھ کر بھی انہیں ہدایت کی طرف بلانے کا جذبہ نہ رکھے تو کیا اس کی زندگی واقعی بامقصد کہلائے گی؟ ہرگز نہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، بلغوا عنی ولو آیا، کہ میری طرف سے ایک آیت بھی ہو تو اسے آگے پہنچاؤ۔ یہی تعلیم ہمیں بتاتی ہے کہ مسلمان کا مقصد صرف اپنی نجات نہیں بلکہ دوسروں کو اللہ کی طرف بلانا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ایسے افراد کو نمایاں کیا جو کسی فن میں دوسروں سے ممتاز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صحابہ کرام، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت اور حضرت سالم بن مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں فرمایا کہ ان سے قرآن سیکھو، صحیح بخاری میں۔ اور زندگی کا ایک اور بڑا مقصد جو ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے کہ اسلام کا دفاع کرنا، کہ جب بھی اسلام پر اعتراض کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت، علم اور صبر کے ساتھ اس کا جواب دیا ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم دیا، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ میرے پیغمبر آپ ان کافروں کا کہنا نہ مانو اور اس قرآن کے ذریعے ان کے خلاف بڑی جدوجہد کرو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ دشمن کی باتوں میں نہ آئیں بلکہ قرآن کے دلائل سے ان کے اعتراضات کا جواب دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ماہرین کو مشرکین کے جواب میں شاعری کے ذریعے اسلام کے دفاع کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح سنن ابی داؤد میں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودیوں کی زبان سیکھنے کا حکم دیا تاکہ فریضہ رسالت کی ادائیگی میں آسانی ہو، چنانچہ انہوں نے 15 دنوں سے پہلے سیکھ لی۔ اور سوال یہ ہے کہ اب ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ تو والدین سے گزارش یہ ہے کہ اپنی اولاد کو صرف دنیاوی ڈگریوں کا غلام نہ بنائیں، انہیں مقصد حیات سمجھائیں، ان کے دلوں میں دین اور خدمت خلق کا جذبہ بٹھائیں۔ اور اساتذہ سے عرض یہ ہے کہ نصاب پڑھانا ضروری ہے مگر یاد رکھیے اصل تعلیم کردار سازی ہے۔ اپنی کلاسوں کو علم کے ساتھ اخلاق کا گہوارہ بنائیں اور اپنے پاس آنے والے بچوں کی اخلاقی تربیت کو اپنی تعلیم کا حصہ بنائیں۔ نوجوانوں سے درخواست ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں مقصد زندگی دکھاؤ، اور نوجوان خود سے یہ سوال پوچھیں کہ کیا میری زندگی صرف کھانے پینے اور دنیا کے پیچھے دوڑنے کے لیے ہے، یا میں نے اللہ کی رضا، انسانیت کی خدمت اور اسلام کے دفاع کے لیے جینا ہے؟ یاد رکھیں زندگی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم امانت ہے۔ زندگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کی جائے، انسانیت کی خدمت کی جائے، اللہ کی دعوت دنیا تک پہنچائی جائے اور اسلام کے دفاع کے لیے کھڑا ہوا جائے۔ یہی وہ مقصد ہے جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو دنیا کا رہنما بنا دیا تھا، اور یہی وہ مقصد ہے جو آج کے نوجوان کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کا چراغ بنا سکتا ہے۔ اور جدید دور کا نوجوانوں کے لیے جو دوسرا بڑا چیلنج ہے جس نے نوجوان کے مستقبل پر لگا دیا ہے وہ ہے منشیات اور نشے کی طرف بڑھتا رجحان۔ UNODC 2023 کی رپورٹ کے مطابق صرف پاکستان میں تقریباً 90 لاکھ افراد منشیات کے عادی ہیں، اور پھر ان میں سے 70% نوجوان ہیں۔ یہ خوفناک حقیقت ہے۔
اور اس سے بڑھ کر تشویشناک بات یہ ہے کہ آج منشیات صرف گلی کوچوں میں نہیں بلکہ سوشل میڈیا، ڈارک ویب اور کوڈ ڈورز کے ذریعے عام کی جا رہی ہیں، جیسے مزے کی چیز یا ہلکا پھلکا۔ اس طرح کا جال نوجوانوں کے مستقبل کو تباہ کرنے کے لیے پھیلایا جا رہا ہے۔ نوجوان نسل کیوں اس لعنت میں گرفتار ہو رہی ہے؟ سوال یہ ہے۔ سوشل میڈیا کا دھوکہ، ڈرگز کو کول اور فری اسپرٹ کے طور پر دکھایا جاتا ہے، نفسیاتی دباؤ، ڈپریشن، تنہائی، گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے نوجوان نشہ کو وقتی سکون سمجھ لیتے ہیں۔ اسی طرح دوستوں کا دباؤ کہ اکثر پہلی بار نشہ دوستوں کے کہنے پر کیا جاتا ہے، اور ایک وجہ کہ اس کی آسان دستیابی بھی ہے کہ کالجوں میں، یونیورسٹی میں، پارکوں کے قریب ڈیلرز نوجوانوں کا شکار کرتے ہیں۔ یہ تمام عوامل ایک نوجوان کو آہستہ آہستہ اس اندھیرے کی طرف دھکیل دیتے ہیں جہاں سے واپسی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ صرف ایک بری عادت نہیں بلکہ جسمانی، مالی، سماجی اور اخلاقی تباہی کا دروازہ ہے۔ یاد رکھو، نشہ وقتی سکون دیتا ہے لیکن زندگی بھر کی بربادی کا سامان کر جاتا ہے۔ ماہرین کی تحقیقات سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو چکی ہے کہ سگریٹ، نسوار، چرس، ہیروئن اور دیگر منشیات دراصل زہر قاتل ہیں۔ نیوزی لینڈ میں ہونے والی ایک تحقیق میں نوجوانوں کے سر درد اور سگریٹ نوشی کے درمیان گہرا تعلق پایا گیا۔ جو نوجوان چھوٹی عمر سے سگریٹ پینے لگے وہ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ مستقل بیماریوں کا شکار ہو گئے۔ تو میرے نوجوان بھائیوں، اب ہم غور کریں کہ یہ نشہ آور اشیاء جسم و دماغ پر کس طرح حملہ آور ہوتی ہیں۔ یہ صرف وقتی سکون نہیں دیتی ہیں بلکہ زندگی کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح کھا جاتی ہیں۔ سب سے پہلے دانت اور منہ کو دیکھ لیجئے۔ سگریٹ اور نسوار دانتوں کو گلا دیتی ہیں اور منہ سے ایسی بدبو پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان خود دوسروں سے کترانے لگتا ہے۔ پھر ان کے اندر موجود زہریلے اجزاء جسم کے خون کو خراب کرتے ہیں اور فاسد مادے پورے جسم میں پھیلا دیتے ہیں۔ جوانی جسے طاقت و ہمت کی علامت ہونا چاہیے وہ نشے کے ہاتھوں کمزور ہو جاتی ہے۔ جسمانی کمزوری اس حد تک بڑھتی ہے کہ انسان معمولی سا کام کرے تو سانس پھولنے لگتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ دل اور دماغ پر براہ راست اثر پڑتا ہے، دل پر دباؤ بڑھ جاتا ہے، اور تحقیق بتاتی ہے کہ نشہ عمر کو 10% کم کر دیتا ہے۔ پھیپھڑے جو زندگی کی سانس دیتے ہیں وہ بھی ان نشاور اشیاء کے نشانے پر ہوتے ہیں۔ پھیپھڑوں کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں اور سونگھنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح معدہ اور آنتیں متاثر ہوتی ہیں، ان میں ایک چپکدار مادہ جمع ہو جاتا ہے، نتیجہ یہ کہ معدہ خراب اور بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ ماہرین کی تحقیق یہ ہے کہ صرف سگریٹ اور تمباکو کو ہی 17 اقسام کے کینسر کا سبب بتایا ہے، چاہے وہ منہ کا ہو، گلے کا ہو، پھیپھڑوں کا یا معدے کا۔ اور اب اس کا حل کیا ہے؟ سیرت النبی کی روشنی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بعد سب سے زیادہ زور دل کی اصلاح پر دیا۔ اگر دل درست ہو جائے تو جسم کا ہر حصہ درست ہو جاتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ اسی طرح صحیح بخاری ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، کل مسکر حرام، کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشہ بنانے، بیچنے، خریدنے اور پینے والے سب پر لعنت فرمائی ہے۔ اور چونکہ غلط دوست اکثر نشے کی عادت ڈلواتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل،
کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا دیکھو کو کس کو دوست بناتے ہو، اور نوجوانوں کو باوقار بنانے، انہیں فضولیات سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان پر اعتماد کریں، ان کے ساتھ خوشگوار تعلق قائم کریں، ہر نوجوان کی صلاحیت کو پہچان کر اس کی صحیح رہنمائی کریں تاکہ وہ آگے بڑھ سکے۔ اگر ہم ذخیرہ احادیث پر نگاہ ڈالیں تو یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو ہمیشہ قریب کیا، ان کی تربیت کی، ان کے لیے دعائیں کی اور ان پر ذمہ داریاں ڈال کر اعتماد کا اظہار فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دین کی سمجھ اور تفسیر قرآن کی دعا کی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 17 سال کی عمر میں لشکر کا کمانڈر بنایا۔ حضرت عمر بن حزم